کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا رب اشرح ہے لي صدري فلسطین۔ ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، لا علم لنا انك انت علام الغيوب، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، انشاءاللہ آج کے اس درس میں مسجد الاقصی یا بیت المقدس، کئی نام اس کے دیے گئے ہیں، مسجد اقصی یا بیت المقدس، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا۔ اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر۔ اللہ کے نبی معراج کو جانے سے پہلے جو حضرت جبریل امین براق کو لائے تھے، اس براق پر اللہ کے نبی بیٹھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی، سارے انبیاء علیہم السلام کی آپ نے امامت کی۔ اس کے بعد پھر آپ آسمان کے سفر پر براق پر روانہ ہوئے۔ تو مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جو اللہ کے نبی نے سفر کیا ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بابر بہت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے اطراف میں اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے۔ تو سبحان اللہ، پہلی چیز تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصی اس کا بہت بڑا تقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کرنے کے لیے جس جگہ کا اللہ پاک نے انتخاب کیا وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ اللہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں اللتی بارکنا حولہ، سبحان اللہ، مسجد اقصی اس کے اطراف کے علاقے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ برکت کا جو ذکر ہے بہت پہلے سے ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ ارض مقدس ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، پیڑ بتا کر مت بھاگو، تمہیں اس میں داخل ہونا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی برکت والی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تک اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سبحان اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کا معجزہ دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے ٹھنڈے ہونے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہی رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب جب آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی بھیانک آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو سارے لوگ ایمان لانے کے بجائے کوئی ایمان نہیں لائے۔ وما آمن من قومه الا لوط، سبحان اللہ، حضرت لوط علیہ السلام اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوط کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط ان دونوں کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کرایا جس میں ہم نے برکت دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کی زمین، بیت المقدس اس کے اطراف کی زمین بہت ہی برکتوں والی زمین ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، یہ پوری تاریخ ہے، انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ سے اس کو برکت والی کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں ہم نے ہوا کو کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تیز و تند ہوا کو حضرت سلیمان کے حکم سے یہ ارض مقدس کی طرف چلتی تھی، سبحان اللہ۔
تو بہرحال یہ سرزمین قرآن کے بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے پورے ادوار میں بہت ہی برکتوں والی زمین رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام سے اس کا کیا کیا رشتہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، اسے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس مجھے اللہ رب العالمین لے گئے، وہاں پر میں نے انبیاء علیہ السلام کی 2 رکعت نماز امامت کی۔ تو سبحان اللہ، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضع اسراء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا پہلا سفر مکہ حرام سے مسجد اقصی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمکہ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز کس طرح سے پڑھتے؟ سامنے کعبہ ہوتا اور کعبے کے بعد اللہ کے نبی کا جو رخ ہوتا وہ بیت المقدس۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول اور بیت المقدس، بیچ میں کعبہ، اس طرح سے، یعنی اللہ کے رسول کا جو رخ ہوتا ایک ہی وقت میں مسجد بیت اللہ کا بھی رخ اللہ کے رسول کرتے، مسجد اقصی کا بھی رخ اللہ کے رسول کرتے۔ تو بہرحال مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس رہا ہے۔ قبلہ اول کب تک؟ سبحان اللہ، ہجرت کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کیا، قبلے کی تبدیلی اللہ رب العالمین نے کی، کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو بہرحال مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، جو بیت المقدس ہے یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ مسجد ہے جو اس دھرتی پر دوسری مسجد ہے جس کو اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے رسول اس روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے جو بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مسجد حرام کی تعمیر، اس کے درمیان کا ڈسٹنس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا ڈسٹنس ہے سبحان اللہ دونوں کی تعمیر کے درمیان۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، 2 فرزندان تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ میں بس گئے، حضرت اسحاق یہ اپنے والدہ کے ساتھ یہ ارض مقدس میں بس گئے۔ یہاں پر ہی آپ نے مسجد بنائی جس کو اب تک ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے بارے میں اور کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جس کی جانب ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی نیت سے جو سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کا سفر ہے۔ ثواب کی نیت سے جو سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کا سفر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مسجد الحرام، ایک مسجد حرام ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، وہ مسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ 3 مسجدوں کا سفر ہی ہم ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اب جو سفر کر رہے ہیں لوگ نعوذ باللہ، یہ یقیناً اللہ رب العالمین کے گھروں کی برابری کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کرو 7 مرتبہ گلبرگہ چلے جاؤ، نعوذ باللہ کہاں چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ اجمیر 7 مرتبہ گئے تو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ کون فضیلتیں بیان کی سمجھ میں نہیں آتا نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ثواب والا سفر صرف 3 جگہوں کا ہی ہے، مسجد حرام کا ہے، مسجد نبوی کا ہے اور مسجد اقصی کا ہے۔ اس کے علاوہ 14 سفر ثواب والا ثواب کی نیت سے نہیں ہے، دنیا کے اغراض سے، دنیا کے مقاصد سے آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کا۔ تو لہذا اس حدیث سے جہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کی طرف ثواب کی نیت سے ہمیں سفر کرنا چاہیے، وہاں پر ثواب کی نیت سے جانا چاہیے۔
دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے اندر کہ جو لوگ عام طور سے بینرز لگاتے ہیں، پوسٹرز، رحمت آباد چلو، کرنول چلو، یا جو ہے نا کہ گھوڑواڑی چلو، یہ جو پوسٹر لگا رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ اللہ کے گھروں کے برابر ان سب کو بنانا ہے، اولیاء کی مزاروں کو۔ تو بہرحال اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو سرزمین ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، بلکہ امام بخاری اس میں ایک باب بھی باندھتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں دفن ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس میں دفن کے لیے انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جان نکالنے کے لیے۔ تو جب یہ آیا ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں بہت طاقتور شخصیت، انبیاء میں بہت طاقتور شخصیت، بہرحال جان نکالنے جب فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا، ایسی بھیری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماری کہ فرشتے کی آنکھ چلی گئی۔ فرشتہ اللہ کے دربار میں جا کے شکایت کرنے لگا، اللہ کس بندے کے پاس تو نے مجھے دیکھا ہے، اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کی آنکھ واپس کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ پاک آنکھ واپس کرنے کے بعد فرشتے سے کہتے ہیں جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال وہ جئیں گے۔ فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے دیکھیے اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ آپ ایک بیل پر ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے آپ اتنے سال جی سکتے ہیں، اتنے سال جی سکتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو موت ہے، اس کے بعد تو موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی مرنا ہے اب بھی مرنا ہے، تکلیف والی زندگی کیوں، اللہ کے پاس ہی میں چلا جاتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خواہش کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے ارض مقدس کے قریب، مجھے ارض مقدس کے قریب موت دے تاکہ میں اس میں دفن ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں، آپ کو ارض مقدس میں موت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، اگر میں وہاں پر ہوتا، اگر میں اب وہاں پر، لیکن ابھی تو مدینے میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں وہاں پر ہوتا، ارض مقدس میں ہوتا، تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر بتاتا جو کثیب الاحمر، لال تودیاں ہیں، اس کے بازو میں ایک راستہ ہے، اسی کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے، میں تمہیں بتاتا۔ تو سبحان اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس سرزمین میں موت ملے، اس سرزمین میں دفن ہو جائے، یہ انبیاء علیہ السلام کی خواہش۔ کیوں انبیاء علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ارض مقدس میں ان کی موت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، کہ ایک دور دراز جگہ سے پکارنے والا پکارے گا۔ تو سبحان اللہ، جب یہ زمین میدان محشر بن جائے گی، جو ارض فلسطین ہے، جو بیت المقدس کی جگہ ہے، اس کے اطراف کی جگہ، وہاں سے فرشتہ پکار کر لوگوں کو بلائے گا، وہاں پر جانا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اس لیے انبیاء علیہ السلام غالباً اس لیے انبیاء علیہ السلام کی خواہش ہوا، پہلی چیز تو یہ برکت والی سرزمین ہے اس لیے، دوسری چیز یہ کہ یہاں سے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے ندا دی جائے گی، اس لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر دفن ہونے کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اس مسجد کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں پر نماز پڑھنا، اس مسجد کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں پر نماز پڑھنا کتنا عظیم ثواب ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 چیزوں کی دعا مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 چیزوں کی دعا مانگی، اللہ نے 2 چیزیں عطا کی، 1 چیز عطا نہیں کی۔ حضرت سلیمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تیسری چیز اللہ ہمیں عطا کر دیں گے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تیسری چیز اللہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ میرا حکم ایسا ہو جائے جو تیرے حکم کے مطابق ہو، یعنی میں جو بھی حکم نافذ کروں اللہ وہ تیرے حکم کی مطابقت میں ہو اور وہ نافذ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ پاک کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، ویسے ہی میرا حکم بھی تیرے حکم کے برابر بنے، یعنی تیرے حکم کی ماتحتی میں آ جائے تاکہ وہ بھی نافذ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اور ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے، اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا کیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ رب العالمین جو کوئی میرے گھر سے نکلے اور وہ نماز کے لیے جائے کون سی بتاتے ہیں؟ اپنی مسجد، یعنی ان کی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد کی طرف جائے تو اللہ نماز پڑھنے کے بعد اس کی حالت ایسے ہی ہو جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، اس کی ماں یعنی گناہوں سے پوری طرح پاک ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک برابر ہمیں عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں جو کوئی مسجد اقصیٰ جائے اور وہاں پر اس نیت سے نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو، بغیر گناہوں کے، بغیر پاپوں کے، سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یہ ایسی مسجد ہے جس کے اندر نماز پڑھنا عام مسجدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ اسی طرح سے بات کرتے رہتے ہیں آپس میں کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے یا مسجد اقصیٰ کے اندر زیادہ پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ بیت المقدس سے 4 گنا زیادہ ثواب والا کام ہے، 4 گنا زیادہ ثواب، یعنی آپ بیت المقدس میں 1 نماز پڑھتے ہیں آپ کو اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 250 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اس کے علاوہ کہ اس کی اور ایک فضیلت یہ بھی ہمیں بیان کی گئی ہے کہ دجال اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، جنادہ بن امیہ الازدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال کا ذکر آپ کر رہے تھے، آپ نے خطبہ دیا کہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر دجال نہیں جا سکتا، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 مسجدیں ایسی ہیں، سبحان اللہ، 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد طور اور مسجد اقصیٰ، یہ 4 مسجدیں ایسی ہے جہاں پر شیطان دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہی وہ جگہ ہے، ارض مقدس یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج جو ساری دنیا میں فساد مچا دیں گے، سمندروں کو منہ لگا کر، ندیوں کو منہ لگا کر ندیوں کا پانی ختم کر دیں گے، جس جگہ سے بھی گزریں گے اس زمین کو ایسے بنا دیں گے کہ وہاں پر کوئی چیز ہی نہ ہو، ہر چیز کو کھا ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، ندیوں کی ندیاں ختم، جگہوں کی جگہ ختم، یہ ان کا پہلا جب آئے گا، پچھلا جب چھوڑے گا تو خالی زمین کے علاوہ کچھ نہیں رہے گی وہاں پر۔ میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ بند ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ یاجوج ماجوج یہ یہاں کی پہاڑیوں پر چڑھیں گے، چڑھ کر تیر آسمان کی طرف برساتے ہوئے کہیں گے ہم نے سارے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے، اب آسمان کی طرف جب تیر چلائیں گے اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کی گردنوں میں ایک بیماری ڈالیں گے، وہ کیڑا رہے گا، نغف جس کو کہتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی کیڑے پڑتے ہیں، اس طرح کا ایک کیڑا ان کی گردن کے اندر پڑے گا جو ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مر جائیں گے، ایک آدمی کے مرنے کی طرح پوری قوم مر جائے گی۔ تو بہرحال یہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کی سرزمین ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ ساری ہدایات ملتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہودیوں کے درمیان اور اہل فلسطین کے درمیان، سبحان اللہ، یہ اسی بات کو لے کر ہے کہ یہ ایک کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ مسلمان اس جگہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو برکت والی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں ایسی روشن تعلیمات ملتی ہیں، بہرحال بہت ساری ضعیف حدیثیں بھی ہیں جس کو لے کر لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتوں کو ہم نہیں لاتے ہیں، بلکہ یہ جو سرزمین ہے اگرچہ کہ زمین کی لڑے، میرے بھائیو، اگر ہمارا مسلمان بھائی کوئی اپنی جان کے بدلے لڑتا ہے، کوئی اپنے مال کے بدلے لڑتا ہے، کوئی اپنی عزت کے بدلے لڑتا ہے،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون عرضه فهو شہید ومن قتل دون نفسه فهو شہید۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑے مر جائے شہید ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑے مر جائے شہید ہے، ہاں اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑے مر جائے شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عام جگہ عام مسلمان عام اموال کے بارے میں بات ہے، لیکن یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی اس کے ساتھ ایک روشن تاریخ ہے، اور سبحان اللہ یہ ہماری تیسری بہت ہی مقدس مسجد ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس کے لیے لڑ رہے ہیں مسلمان اور اس کے سبحان اللہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ خالی زمین کی لڑائی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو جو ہے نا کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، ارے نہیں بھائی وہ تو کہاں کی لڑائی ہے، وہ تو زمین کی لڑائی ہے، اللہ تو اپنی زمین کی واسطے لڑ لے۔ میرے بھائیو، وہ کون سی سرزمین ہے، وہ کون سی سرزمین ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ میرے بھائیو، یقیناً اس میں بے شمار احادیث پائی جاتی ہے۔ احادیث کو لے کر ایک بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جس کو لے کر اہل روافض بہت بڑے فتنے بپا کر رہے ہیں، بہت بڑے فتنے بپا کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات جو ہے نا روافض کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ روافض یعنی یہ جو ایران ہے اور ایران کے ہم خیال جو لوگ ہیں، ان کو ہم روافض کہیں گے، ان کو روافض کہیں گے۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے ہی بہت ہمیشہ مسلمان مارے گئے، ان کی وجہ سے ہی مسلمان بہت زیادہ ان کا خون بہایا گیا ہے، بہت زیادہ ان کو مارا گیا ہے، ان روافض کی وجہ سے۔ میرے پاس اب بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ روافض ہی کے فتنے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے بے قصور مسلمان، معصوم بچے، ہماری بہنیں، ان کے اوپر جو ہے کہ ظلم و ستم کے طوفان ڈھائے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ اگرچہ کہ روافض کی چالیں ہیں، لیکن مرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جو لڑائی ہو رہی ہے وہ خالی عام لوگوں کی اور یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے، فلسطین میں رہنے والے اور یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے، اب یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ ہمیں اس نظریے سے دیکھنا ہے، ہمیں اس نظریے سے دیکھنا ہے۔ تو بہرحال ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیو؟ سب سے بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں جماعتوں کی، سب سے بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں جماعتوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیا کیا نہیں کر سکتے، ان کے سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اب عام طور سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم بس ایک کام میں لگے ہوئے، کام کچھ بھی نہیں کر رہے، ایک کام میں لگے ہوئے۔ کیا کام ہے ہمارا؟ کہ بھائی ارے وہ ملک کچھ بھی نہیں بول رہا، خاموش بیٹھے ہوا ہے، یہ ملک کچھ بھی نہیں بول رہا، خاموش بیٹھے ہوا ہے، ارے بھائی سعودی عرب کو حملہ کر دینا تھا، ارے بھائی ترکیوں کو حملہ کر دینا تھا، ارے بھائی اردن کو حملہ کر دینا تھا، ارے بھائی مصر کو حملہ کر دینا تھا۔ میرے بھائیو، کتنوں سب پورے عرب دیشاں بھی مل کے آ گئے تو پھر سے عربوں کا نقصان ہوتا، پھر سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا، اور پکی بات ہے کہ مسلمان ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جو بھی ہے سب انگریزوں کی مرہون منت ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، اگر ہمارے کعبے کے اوپر بھی حملہ ہو جائے تو بچانے کے واسطے کس کا سسٹم ہے؟ انگریزوں کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ آئرن ڈوم جو ہے نا کا جب سعودی عرب لگایا ہوا ہے اپنے ڈیفنس کے واسطے، اپنے پروٹیکشن کے واسطے، کس کا سسٹم ہے؟ کوئی مسلمان بنائے نہیں، انگریزوں کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، تو اہمیت والی بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی مسلمان کنٹریاں ہیں، یا تو امریکہ کے مرہون منت ہے یا دوسری کنٹریوں کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، رحم و کرم کے محتاج ہے۔ تو سبحان اللہ، تو اس حساب سے یہ بات کہنا کہ بھائی ان کو حملہ کر دینا چاہیے، ان کو حملہ کر دینا چاہیے، سب مل کے اسرائیل کو مٹا دینا چاہیے، ویسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب خالی اسرائیل سے پنگا لے لینا، اسرائیل سے لڑائی لڑنا صرف اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے، یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے، وہ پوری دنیا سے لڑنے کے برابر ہے، پوری دنیا سے لڑنے کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے آپ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ پورے مسلمان مل کر بھی، بلکہ تاریخ کے اندر تین مرتبہ مسلمانوں نے دیکھ لیا، اچانک حملہ کر کے بھی پورے مل کے ایک ساتھ پوری طاقت جھونک کے بھی مسلمانوں نے دیکھ لی، لیکن مسلمانوں کو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اسی صورت میں بسا اوقات حکمت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، حکمت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنگ موتا آپ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ جب کفار مشرکین 1 لاکھ کی تعداد میں ہوتے ہیں، مسلمان بس تھوڑے سے ہوتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت 7 تلواریں اپنے ہاتھ پر توڑ دیں اور سارے مسلمانوں کو جنت زندہ بچا کر واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سیف من سیوف اللہ، مسلمانوں کی جانیں بچا کر لے کر آئے، اس لیے وہ اللہ کی تلوار بن گئے۔
تو سبحان اللہ مسلمانوں کی جانوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں بھائی یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ علم وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کٹوں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کی باتیں کریں گے، کٹوں پہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے، تو ان کے بارے میں فتویٰ، ان کے بارے میں فتویٰ، سعودی عرب کے بارے میں فتویٰ۔ میرے بھائیو ہمیں سب کے بارے میں کہنے سے پہلے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میرے بھائیو وہ ان کی استطاعت نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتے، ان کا جواب وہ اللہ کے پاس دیں گے، ان کا جواب دیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بھائیوں سے ہمیں پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو بہرحال سب کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑیں، اپنی زبانوں کو خراب مت کریں، اپنی زبانوں کو خراب مت کریں۔ ہاں ان کو یہ بول دیے، ان کو وہ بول دیے، یہ ایک روافظ کے فتنوں میں سے فتنہ ہے۔ میرے بھائیو مسلمانوں کی جو رہی صحیح محبت ہے، مسلمانوں کی جو رہا سہا اتحاد ہے، اس بنیاد پر پورا پارا پارا کر دے رہے ہیں، اس بنیاد پر پورا پارا پارا کر دے رہے۔ تو بہرحال اس چیز کو آپ سمجھیے، اس چیز کو سمجھیے کہ یہ عین حکمتوں کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ہم اپنی طرف انگلیاں اٹھائیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے وہ سوچیں۔ یقیناً فلسطین میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ فلسطین میں رہنے والے جو ہیں وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، احفاظ الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پشتوں کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور کون ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کی ہماری تیسری مسجد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے گھر کے خاطر اپنی جانوں پر جانے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یقیناً ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے اور ان کے لیے ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان کے لیے کرنا ہے، ان کا درد، ان کی جو تکلیف ہے اس کو ہم اپنے سینے میں محسوس کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کا درد، ان کی تکلیف۔ سبحان اللہ، ان کے اوپر جو بم گر رہے ہیں، ان کے جو بچے مارے جا رہے ہیں، ان کی جو عورتیں مر رہی ہیں، سبحان اللہ، جسم کے جو چیتھڑے بن رہے ہیں، وہ جس طرح سے رو رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ہمیں بھی وہی درد اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ان کے لیے، جو آزمائش کی چکی میں وہ پیسے جا رہے ہیں۔ شاید ان کا ایمان اتنا بلند اور ایسا عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائش بھی اتنی بڑی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے ایمان کے قریب ہو ان کو ویسی پھر جیسے جیسے درجات رہیں گے ویسے آزمائش آئے گی۔ شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ایمان والے شاید وہاں کے لوگ ہوں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایسی تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا دستور ہے، اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، جنت کے عوض خرید لیا۔ یہ ہماری جو جان ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے، ہماری جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو سبحان اللہ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم میں سے بے شمار لوگ شہید بنے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت، ارض مقدس کی حفاظت، اس کے لیے ہماری جان جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، تو ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پر بڑی مصیبت آتی ہے، بڑی تکلیف آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ وہ قوم ہے جو مغضوب ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا اور گمراہ ہو گئے۔ مغضوب قوم ہے یقیناً، لیکن اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کے دن ہیں جس کو اللہ لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نافرمانوں کے پاس طاقت جاتی ہے، کبھی اللہ کے بندوں کے پاس بھی طاقت آتی ہے۔ یقین جانیے قیامت سے پہلے ضرور اللہ پاک طاقت دیں گے مسلمانوں کو، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق لیکن اتنی مضبوط روایتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی جو آخری خلافت رہے گی وہ بیت المقدس رہے گی،
اتنی مضبوط حدیث نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرح سے اپنی گردن پر ہاتھ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ارض مقدس میں مسلمانوں کی خلافت رہے گی. جب مسلمانوں کی وہاں پر خلافت قائم ہو جائے گی, سارا کفر اور شرک مٹا دیا جائے گا. اس کے بعد قیامت بالکل ایسے ہی قریب ہوگی جیسے میرے ہاتھ سے سر کے درمیان کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ, بالکل قریب قیامت ہو جائے گی. تو بہرحال قیامت سے بالکل قریب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو مہلت اللہ پاک دے رہے ہیں, ان کی مہلت ختم ہوگی. اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا, ایسا بھیانک عذاب نازل ہوگا کہ اللہ پاک ایک یہودی کو بھی, ایک مشرک کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے. ہر پتھر گواہی دے گا, کہے گا اے مومن میرے پیچھے یہودی ہے اس کو مار دے. ہر جھاڑ گواہی دے گا, مومن میرے پیچھے یہودی ہے اس کو مار دے, سوائے غرقت کے. سوائے غرقت پہ, یعنی ایک پیڑ ہے جس کو غرقت کہا جاتا ہے, یہ گواہی نہیں دے گا, یہ گواہی نہیں دے گا. تو بہرحال یہ ہمیں امید بھی اللہ رب العالمین سے رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہر تکلیف کے بعد, ہر قربانی کے بعد اللہ رب العالمین کا انعام یقیناً ہوتا ہے. ہمارے بھائی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے اچھے نتائج بھی انشاءاللہ نکالیں گے. ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ پاک سے دعا کرنا ہے, ان کے لیے اللہ پاک سے استغفار بھی کرنا ہے. استغفار سبحان اللہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے. استغفار مصیبتوں کو ہٹانے والی چیز ہے. تو سبحان اللہ ہمارے اہل ایمان بھائیوں کی طرف سے ہم استغفار کریں, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ان کے پر رحم فرما, اللہ ان کی مدد فرما. آپ اردو میں کہنا, عربی میں کہنا چاہ رہے اللہم اغفر لہم وارحمہم وانصرہم. تو بہرحال ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم سے جو ہر ممکن مدد ہو سکے مدد کرنا چاہیے, ہر ممکن مدد ہو سکے مدد کرنا چاہیے. الحمدللہ اہل سعودی کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا کہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس کیا گیا, بلکہ گورنمنٹ بھی پارٹیسپیٹ ہوئی. 30 لاکھ پھر 20 لاکھ 50 لاکھ تو خالی گورنمنٹ کی طرف سے دینار جمع ہوئے. پھر اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں نے بھی اتنے سارے فنڈس ان لوگوں نے اکٹھا کیے, اتنے سارے فنڈس. ہم جن کے بارے میں گالیاں بار بار دے رہے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ان بھائیوں کے لیے اتنا فنڈ جمع کر لیا ہے کہ بس جنگ رک جائے, پھر سے غزہ نیا پہلے جیسا تھا اس سے اور اچھا خالی اتنے پیسوں میں تعمیر کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو بہرحال ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو حیثیت دی ہے اس حیثیت سے آپ دیکھیے, اندازہ کیجیے 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. اگر 100 بھی ڈال دیں, اگر 100 بھی ڈال دیں کتنے ہو جائیں گے سبحان اللہ. تو بہرحال ایک تنظیموں کے ساتھ یہ کام ہو تو انشاءاللہ بہت مضبوط کام ہوگا, بہت آگے بڑھے گا. تو بہرحال مسلم سیاستدان بھی ہیں, مسلم سیاسی جماعتیں بھی ہیں, مسلم رہنمائیں بھی ہیں, ان سب کو مل کر اس کے بعد سوچنا چاہیے. ہمیں ان کو مشورہ بھی دینا چاہیے کہ بھئی اپنے بھائیوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے جو دشمنان ہیں یہودی, تو یہودیوں کی جو سنستھانیں ہیں ان سب سے ہمارا بائیکاٹ ہونا چاہیے, بائیکاٹ ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی چیزیں. کئی صابن ایسے ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ یہودیوں کو ہوتا ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں جس کا فائدہ یہودیوں کو ہوتا ہے. میرے بھائی کوشش کیجئے. ہاں ہمیں وہ اتنی بڑی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, ہمیں تھوڑی تو قربانی اپنے بھائیوں کے لیے دینی چاہیے. بہرحال دشمنوں کا مقاطعہ ہونا چاہیے, ان سے بائیکاٹ ہمارا ہونا چاہیے. کسی طرح سے کسی بھی صورت ان سے ہمارا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں ان کی طرف سے ہم کو دفاع بھی کرنا چاہیے. دفاع کیا ہے کہ بھئی جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, بہرحال الحمدللہ اللہ رب العالمین طاقت دے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو اسی مجبوری کی حالت میں بھی, ایسی خطرناک حالت کے اندر بھی پوری دنیا کو وہاں کی حقیقتیں کیا ہے بتا رہے ہیں, کیا حقیقتیں بتا رہے ہیں. تو سبحان اللہ جانوں کی بادیاں لگا کر, تو ہمیں بھی ان کی طرف سے دفاع ہونا چاہیے. آپ سے جو ہو سک رہا آپ دفاع کیجئے. سبحان اللہ. بہرحال بہت سارے لوگ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, فتنوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان نازک حالات کے اندر فتنوں کو ہوا دینے سے بچیں. خصوصاً اہم چیز فتنوں میں جو ہے ان کو گالیاں دینا, ان کو برا بولنا, یہ بڑے فتنے ہیں, اسے رک جائیے. ہاں البتہ ہمارے بھائیوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے, ان کو بدنام کرنے کی کوششیں جو کی جا رہی ہے, اس سے متعلق ہمیں جو ہے نا کہ دفاع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ روافضی فتنے بہت سارے پھیل رہے ہیں, ان فتنوں سے بھی ہمارے کو بچنا چاہیے. اور ایک اہم بات میرے بھائیو ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فرمایا, یوشک ان تداعی علیکم امم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. ایک ایسا زمانہ قریب ہے جس میں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی.
دنیا کی ساری قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھیں ہوں گے آپ شادیوں میں کیسا کھانے کے بھوکے دھن بھاگتے، اللہ کے رسول فرمایا جیسے یہ بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، مسلمانوں پہ دنیا کی ساری قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی۔ ابھی تو یہ چھوٹی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اس حدیث کو آپ سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہ ہم اس وقت بہت کم تعداد میں ہوں گے کہ دشمن ہمارے اوپر ایسے امڑ آ جائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا کثیرون غصاؤن کا غصہ سیل، بہت زیادہ ہوگے، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، سبحان اللہ۔ ولیکن غلبت علیکم الوہن، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ تمہارے اندر ایک وہن نامی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت، موت سے نفرت، یہ غلیظ بیماری جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انجام تمہارا کیا ہوگا؟ دنیا کی پوری قومیں تم کو سدھارنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی، اللہ کا عذاب بن جائیں گی۔ تو سبحان اللہ میرے بھائیو، دنیا کی محبت کس کے اندر نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، ہم دنیا کے خاطر، نیند کے خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، پیسوں کے خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کے خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو دنیا کی محبت، موت سے نفرت جب آ جائے گی، ہمارا انجام ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی یہ بتاتے ہیں حتی ترجعوا الی دینکم، تم پر اللہ کا یہ عذاب پوری طرح سے جاری رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اپنی دین کی طرف واپس نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہماری کامیابی ہمارے دین میں ہے، ہماری کامیابی ہتھیاروں میں، تعلیم میں، اس میں سب لوگ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ثانوی چیزیں ہو، لیکن اصل چیز ہماری کامیابی ہمارے دین کے اندر ہے، ہماری کامیابی ہمارے سچے ایمان کے اندر ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو ان نازک حالات کے اندر اپنے ایمانوں کا جائزہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپنے، ان کے لیے تڑپ کے اللہ سے دعائیں کرنے، اللہ پاک کو منوانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین تقبل منا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔